ابھی کچھ دیر پہلے شاندار سی تقریب میں اس کا نکاح شمریز خانزادہ کے ساتھ ہو گیا اور وہ آفیشلی طور پر رمشا شمریز خان بن چکی تھی۔ ہر طرف کیمرے، میڈیا کے لوگ، فوٹوگرافر، شہر کے نامی گرامی لوگوں کا ہجوم۔ صرف کچھ ہی دیر پہلے اسے شمریز علی خان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا اور جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ بالکل ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ شاندار سے جوڑے میں شہر کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ نوخیر سے حسن کو چار چاند لگا دیے گئے، لیکن آنکھوں کی سرخی کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی گردن پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ فوٹوگرافر نے آگے بڑھ کر ان کے کپل پکس لینی چاہی۔ لوگ آگے بڑھ کر شمریز علی خان کو مبارکباد دے رہے تھے اور ساتھ میں اس کی مسز کی حیثیت سے اسے بھی کافی پروٹوکول مل رہا تھا۔ شمریز نے نامحسوس طریقے سے اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا، جو پوری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ درخشا بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی گھبراہٹ کم کرنی چاہی۔ وہ جلدی سے سٹیج پر آئیں اور جھکتے ہوئے اس کے رخسار پر بوسہ دینے کے بہانے اس کے کان کے قریب جھکی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان، بس تھوڑا سا وقت ہے، پھر تمہیں یہاں سے بھیجوا دوں گی۔ انہوں نے ٹیشو سے اس کے چہرے کے ہلکے پسینے کو ڈرائی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بالوں کو سلجھا کر وہ واپس پلٹی تھی جب اس نے گھبراہٹ کے عالم میں درخشا بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ شمریز نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کو وہ اچھی طرح بھانپ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کس بات پر اتنا گھبرا رہی ہے۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے ایک بار پھر رمشا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کتنی بار پلٹ کر وہ اس کے حسین و جمیل چہرے پر نظر ڈال چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا۔ جب عزیز دورانی اپنی مسز کے ساتھ کے سامنے آیا، وہ اسے مبارکباد دیتے ہوئے طائف پیش کر رہا تھا اور بڑے پروفیشنل طریقے سے وہ عزیز دورانی کی مبارکباد کو وصول کر رہا تھا۔ کانگریچولیشن مسز شمریز خان۔ عزیز دورانی نے مہذب طریقے سے جھک کر رمشا کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملانا چاہا تھا اور رمشا نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ عزیز دورانی کی بیوی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ شمریز کو بھی برا لگا، لیکن اس نے معاملے کو سنبھال لیا تھا۔ عزیز دورانی اپنی مسز کے ساتھ واپس پلٹ گیا جب اس نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایسے بہیو کیوں کر رہی ہوں مسز، ایوری تھنگ اوکے؟ وہ یوں سرگوشی کر رہا تھا جیسے چاہت کی ساری حدیں پھلانگتے ہوئے اس کے قریب آ رہا ہو۔ درخشا بیگم نے بغور ان دونوں کا جائزہ لیا اور فوٹوگرافر نے اس لمحے کو قید کر لیا۔ ابھی تو میڈیا کے سوال و جواب بات بھی شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن رمشا کی زرد رنگت اسے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈرائیور سے کہیں مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو شمریز بغور دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے فوری طور پر اشارہ کیا تھا اور اس کے ایک اشارے سے اس کا مینیجر فوری طور پر اس کے قریب آ گیا۔ یہاں سب کچھ ہینڈل کر لینا، مجھے فوری طور پر نکلنا پڑے گا۔ حالات کی سنگینی دیکھ کر درخشاں بیگم جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ دراصل رمشا کی طبیعت صبح سے ہی کافی خراب تھی۔ انہوں نے معاملے کو سنبھالنا چاہا۔ آنٹی آپ پلیز ساتھ چلیے، مجھے لگتا ہے رمشا انکمفرٹیبل ہے۔ شمریز اسے سہارا دیتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتار رہا۔ لوگ متوجہ ہوئے تھے، کئی چہم گوئیاں ہوئیں، سرگوشیاں پھیلیں، لیکن اگلے ہی پل وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ گارڈز نے اسے بحفاظت گاڑی تک پہنچایا اور بجائے اس کے کوئی اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجتا، اسے خود ہی حفاظت کے ساتھ لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار اسے تفتیشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ درخشاں بیگم بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے مواقعوں پر تقریبات جاری رہتی ہیں اور دلہن اپنا خیال نہیں رکھ پاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اور رمشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر جھکا کر وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی اور شمریز اس کے رونے سے بے تاب ہو رہا تھا۔ ابھی تو اس نے جی بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا، اسے سراہا بھی نہیں تھا، وہ اس کی پناہوں سے دور جا رہی تھی۔ درخشا بیگم نے دروازے کے سامنے اترتے ہی آ کر اس کو تھام لیا۔ بیٹا میرے خیال میں تمہیں ابھی واپس جانا چاہیے، رمشا کو میں سنبھال لوں گی۔ اس نے ایک نظر رمشا کے حسین و جمیل چہرے پر ڈال کر اس کی جانب دروازہ کھول دیا تھا۔ درخشا بیگم نے اسے سہارا دیا اور اندر لے گئی، جبکہ وہ بے چینی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔
پشت کو دیکھ کر وہ یہی سوچتا رہا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بری طرح پھٹ پڑی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، اور پھر بھی آپ نے میرے گلے میں یہ توک ڈال دیا۔ آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ وہ چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چہرہ بے حد سرخ ہو گیا۔ پاگل پن مت کرو رمشا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم زیادہ سٹریس لے رہی ہو، درخشاں بیگم نے اس پوری طرح ٹوک دیا۔ اور جو سیڑھیاں چڑھتے اس کا کلچ واپس کرنے کی غرض سے اس کے کمرے تک آیا تھا، ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، مما آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ بری طرح سے پھٹ پڑی۔ روتے ہوئے وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ شمریز بہت اچھا لڑکا ہے، اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بہت سلجھا ہوا ہے، اس کی زندگی تمہارے ساتھ مل کر مضبوط بن جائے گی، اطمینان رکھو۔ ماں کے کندھے سے لگ کر وہ ابھی تک رو رہی تھی اور درخشاں بیگم بھی اس کی حالت کو دیکھ کر اداس تھی۔ وہ دروازوں سے ہی پلٹ گیا۔ ہزاروں الجھنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ رشتہ اس کی ماں کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ زندگی کے 34 برس اس نے یہی سوچتے گزار دیے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے کیریئر پر فوکس دے گا، لیکن اپنی ماں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس عمر میں حامی بھرنا پڑی۔ اور پھر اس کی ماں نے رمشا کا انتخاب کیا، جو بے حد حسین تھی۔ رمشا کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے سلیکٹ کر لیا اور ان کی شادی کی تقریبات جاری و ساری تھیں۔ صرف 2 دنوں کے بعد ان کی رخصتی تھی۔ آج وہ رمشا کے منہ سے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید رمشا گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وہ بھی ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور شمریز خان کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ بزنس کی دنیا پر راج کرنے والا جس کے چرچے زبان زد عام تھے، لاکھوں لڑکیاں جس کی دیوانی تھی، جان کی بازی لگا دینے کو تیار تھیں، جس کی بات دھڑکن پر ثبت ہو کر رہ جاتی تھی۔ رمشا اس کے متعلق کہہ رہی تھی وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ ہر لڑکی کی طرح وہ ارینج میرج کے خدشات میں گھری ہو، کیونکہ جب اسے رشتے طے ہوا تھا رمشا اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا کلچ اس نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بس 2 دنوں کے بعد محترمہ کو فرصت سے واپس کر دوں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ نہ جانے کتنے برس کے بعد وہ صرف رمشا کی وجہ سے اطمینان اور سکون سے مسکرایا تھا۔ جتنا مضبوط رشتہ ان دونوں کے درمیان بن چکا تھا، وہ حد سے زیادہ اطمینان محسوس کر رہا تھا، اور ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کے خواب بننے لگے تھے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ رمشا کو اس نے اپناتے ہوئے مکمل ایمانداری سے اپنا حق اسے سونپ دیا تھا، اور اب اسے ہر صورت نہایت محبت کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہا۔ وہ کم عمر سے نوخیز حسن والی لڑکی اب اس کی پناہوں میں آنے والی تھی، اور وہ بے تابی سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے دن بھی تقریبات کی نظر ہو گیا۔ مہندی کا فنکشن کمبائن نہیں رکھا گیا تھا، اور اس بات میں چھپی مصلحت کو بھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ حالانکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ کمبائن فنکشن رکھا جائے، لیکن رمشا کی فیملی کی جانب سے انکار کرتے ہوئے کہا گیا یہ فنکشن علیحدہ اپنے گھر پر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور باقی رشتہ دار بھی برائے نام سے، جبکہ رمشا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ درخشاں بیگم کی بیٹی، جو خود بھی ابھی تک بزنس سے وابستہ باوقار سی خاتون تھی۔ اس کے والد وقار صاحب کچھ عرصہ پہلے فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ بیرون ملک تک ان کا علاج کروایا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ پیرالائز ہو چکے تھے اور اب گھر میں ہی موجود تھے، جبکہ ان کا سارا بزنس درخشاں بیگم خود ہی دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے 2 بھائی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ ان کا بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور وہ بزنس میں ہی انوالو تھا۔ یہ ایک دن کا وقفہ تھا، اور اسے اگلے دن رخصتی اب اسے درخشاں بیگم کی کال موصول ہوئی۔ درخشاں بیگم نے اسے گھر پر بلایا تھا تاکہ وہ رمشا کو ساتھ لے کر جائے اور ولیمے کے لیے ڈریس منتخب کر لے۔ وہ فوراً گاڑی لے کر وہاں تک چلا آیا۔ رمشا کے ساتھ وہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اس لیے ڈرائیور کی بجائے وہ اکیلا ہی آیا۔ باہر آ کر اس نے ہارن دیا اور اندر جانے سے اس نے گریز کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رمشا باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آہستگی سے سلام کیا تھا۔ اس وقت وہ پرپل کلر کے کامدار دوپٹے میں ملبوس، سینے پر
بہت ہی سلیقے سے سلجھائے ہوئے بالوں کے ساتھ اور بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھ اسے دلہن کا روپ دے رہے تھے۔ شمریز خانزادہ نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مسز کو دیکھا۔ گلاسز نے ان کی آنکھوں کی چمک کو چھپا لیا۔ رمشا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اپنے ناخنوں کو کھچتے ہوئے بار بار اپنے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی اور اسے عجیب و غریب سی خاموشی کو شمریز بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری مسز اتنی کم گو ہے یا پھر یہ ہچکچاہٹ ہے۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور وہ کانپتے ہوئے بے اختیار دروازے سے جا لگی۔ اس نے اپنی خوف بھری آنکھیں اٹھا کر شمریز کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شمریز کو اس کی آنکھوں میں موجود نمی سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور اگلے ہی پل وہ اسے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فوراً گاڑی روکتے ہوئے شمریز بوکھلاہٹ سے اس کی جانب مڑا تھا۔ پلیز مجھ سے شادی مت کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں کو مزید شدت سے روتے ہوئے سرخ کر رہی تھی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور وہ بوکھلاتے ہوئے اپنے ہاتھ پشت سے باندھ گئی۔ وہ گھبرا رہی تھی، اتنی خوفزدہ تھی اور فوراً سمجھ گیا شاید وہ عمر میں اس سے بڑا تھا اور وہ اس کے سامنے بالکل ایک معصوم اور کمسن کلی تھی۔ آج تک اس نے خود ہی غور ہی نہیں کیا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اسے رمشا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عجیب سی لگ رہے تھے اور اگلے ہی پل اس کا ذہن اس کے لفظوں میں الجھ گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ایک پل میں ہی سمجھ گیا تھا کہ شاید وہ اس کی ساکھ اور مرتبے کی بات کر رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے سامنے کم حیثیت محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بے حد نرمی کے ساتھ اس کو چہرے اپنے ہاتھ میں کے پیالے میں تھام لیا۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ بے اختیار بھی وہ انگلی کے پوروں سے اس کے لبوں کو چنتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور رمشا کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے بار بار یہی کہوں گا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے یہ ہماری ارینج میرج ہے، لیکن جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ مجھے اپنا ہسبینڈ نہیں دوست سمجھ لو۔ وعدہ کریں کہ جیسا میں کہوں گی آپ ویسا ہی کریں گے۔ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ شمریز کے لبوں کو چھو گئی۔ اپنے لبوں کو سختی سے دانتوں میں دبا کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یہ سب کچھ مذاق میں لے رہا تھا۔ اس کا ڈرنا، جھجکنا اور جھجک کر دور ہو جانا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بالکل ہی ایک غیر اعتمادی کا شکار ہے لڑکی ہے جو اس سے کافی خوفزدہ ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ اس نے روتے ہوئے اپنا نچلا لاب باہر نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے اور شمریز نے بہتر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کندھے پر گرا لیا۔ وہ اس کے گال کو تھپکی سے سلا رہا تھا۔ ابھی کل ہی کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ بنا تھا۔ اس لڑکی کے گرتے ہوئے آنسو اس کی دھڑکنوں کو برقرار کر رہے تھے۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی، اسے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر گر گئے۔ وہ بے پناہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اس نے شاپنگ کے دوران بھی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ سب کچھ شمریز نے اپنی ہی پسند سے خریدا تھا، حتیٰ کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی وہ اس کی پشت کے پیچھے چھپ جاتی۔ شمریز کو پریشانی نے گھیر لیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کل ان کی رخصتی تھی۔ وہ کل ہی اس کے ساتھ تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کل رات وہ جس حقیقت سے دوچار ہوگا اس کے ہوش اڑا دے گی۔ کوئی بھی مرد اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر حسین لمحات نہیں گنوا سکتا، اور کل کی رات ان دونوں کے درمیان ایسی قیامت خیزی لے کر اترنے والی تھی جو دونوں رشتوں کی بنیاد ہلا کر رکھ دیتی۔ آنے والا دن ہنگامہ خیز تھا۔ اس کے چاہنے کے باوجود رمشا نے اپنی زبان کو نہیں کھولا تھا۔ اسے کچھ نہیں بتا پائی، بس روتی رہی، سہمتی رہی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر جیسے فرار کی کوشش کرتی رہی۔ وہ رات بھر اس کے لیے بے چین رہا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رمشا اس کی ماں کی پسند تھی اور وہ کسی صورت بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس نے ماں سے اس رشتے سے اس کی ماں کس قدر مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا جس کے لیے یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ اس کی عزت کا سوال تھا۔ دوسرے دن جب وہ عروسی لباس میں اس کے سامنے آئی تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ بھاری کامدار عروسی جوڑے میں وہ اتنی حسین اور دل فریب لگ رہی تھی کہ وہ سانس لینا بھول چکا تھا۔ رخصتی کا فنکشن بھی بڑے پیمانے پر رکھا گیا۔
فوٹوگرافر نے رومانٹک پوز لینے چاہے اور اس دوران بھی اس کا وجود واضح کانپ رہا تھا۔ اس کی کمر سے ہاتھ رکھ کر شمریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی اور شمریز کی تپش دیتی نظروں میں جھانکنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ رخصتی کے وقت بھی بچھڑ جانے سے زیادہ خوف اسے رلا رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر خان والا میں آئی اور خان حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔ کچھ رسومات کے بعد اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ زینت بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ انہیں کیا چاہیے تھا کہ ان کی من پسند بہو ان کے گھر میں آ چکی تھی۔ ان کے بیٹے کی زندگی سیٹل ہو گئی تھی۔ اب صرف خوشیوں کا آغاز تھا۔ انہوں نے ایک عرصہ اپنے بیٹے کو محرومی سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف واپس لوٹا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنی دعاؤں سے اسے نوازا تھا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کی شان و شوکت کو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے قد اور تصویر کو وہ نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی اور پھر ایک اچانک خوف اس کے خیال میں آیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سا ولولہ مچ گیا۔ اے سی کی خنکی بھی گھبراہٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا، جبکہ باہر وہ ابھی تک مہمان اٹینڈ کر رہا تھا۔ ملازم کے ذریعے زینت بیگم نے پیغام بھجوا دیا، اسے اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ بابا کے کزنز کی بیٹیوں نے مل کر اسے نیک وصول کیا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ لڑکیاں اس کی بہن کی کمی کو پورا کر رہی تھیں۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، جیسے کمرے کے در و دیوار سہم گئے۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ جو کچھ سوچ کر آیا تھا سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی عام سی شرٹ ٹراؤزر میں اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی، ساری جیولری سے آزاد، میک اپ سے آری، اور بیڈ پر پڑا شاندار عروسی لباس جسے اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ پر ڈالی اور پھر اس عروسی لباس پر۔ اسے فرصت سے دیکھنے کی چاہت اس کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ تم نے چینج کر لیا، میرا انتظار کرتی۔ رمشا وہ دل فریب سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اس کے خوف سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اپنے لہجے کو سخت رکھ کر وہ اس کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی سوچوں میں گم اپنے بالوں میں کنگھی چلاتی رہی، جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کی پشت سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اب وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی دھڑکنیں اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں تھام لیا تھا۔ جب شمریز ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا، ویسے اچھا ہی کیا، ورنہ اتنے حسین لباس میں اگر میرا ایمان ڈگمگا جاتا تو شاید فرصت سے چند باتیں نہیں کر پاتا۔ وہ اس کی سرگوشی پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس رات کا واقعہ گونج رہا تھا۔ وہ رات، تکلیف کی شدت، آہیں، سسکیاں، اس کا رونا، ہاسپٹل کا وہ کمرہ اور پھر وہ الفاظ جو آج تک اس کے کانوں میں گونجتے۔ درخشاں بیگم نے جیسے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ تکلیف کی شدت نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس نے تیزی سے پلٹ کر شمریز کو دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ اس لمحے اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور شمریز کو سرخ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور شمریز حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم دور ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ رمشا، اس سے پہلے وہ اس کا نام پکارتے ہوئے آگے بڑھتا جب رمشا نے پاس پڑا وائز اٹھا کر فرش پر دے مارا اور اس کے کنکر اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لیے۔ اگر آپ میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا زرد ہو گئی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ نہ جانے شمیر کی عزت کی دھجیاں کہاں کہاں اڑتی تھیں۔ شمریز اس کی اس حرکت سے پریشان ہو گیا۔ وہ اسے چند قدم دور ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، دیکھو میں نے کہا ہم دوست ہیں، ہم صرف بات کریں گے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا رمشا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ اتنی پینک ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے اور خوفزدہ تھی۔ اسے واپس رکھو، اسے ہٹا دو پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا،
اور رمشا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کانچ کا ٹکڑا پھینک دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ تکلیف کی شدت، خوف کا غالب آ جانا اور انجان سے اندیشے، اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ شمریز نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے ویسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ بھی ایک مرد تھا، اس کے دل میں بھی ہزاروں جذبات تھے، اور وہ اس رات کے حوالے سے کون سا مرد خود پر جبر کرتے ہوئے اپنے جذبات کو لگام ڈال سکتا ہے؟ اس کے جذبات ابل کر اس کے وجود کو جلا رہے تھے، لیکن سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی کی تکلیف سے بھی وہ بے خوف نہیں تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ وہیں اس کے سینے پر لڑک سی گئی، اور شمریز نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اسے اٹھا کر وہ بیڈ تک لایا تھا۔ ہونے کے باعث بے تحاشا سرخ چہرہ، کانچ کا ایک ہلکا سا ٹکڑا اس کی انگلی پر زخم بنا گیا تھا۔ اس کی مخملی سے سفید ہاتھوں پر سرخ دبے نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ دھان پان سی لڑکی نہ جانے کس تکلیف کا شکار تھی۔ وہ کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر اس نے نرمی سے اپنے پناہوں میں لے لیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت لو بلڈ پریشر اور لو انرجی کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، لیکن وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن انجام سے خدشے اسے خود بھی جلا رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید رمشا کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی گئی ہے، تبھی وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ورنہ کون سی لڑکی اپنے ہمسفر کو شادی کی پہلی رات دھتکار دیتی ہے؟ اور ہمسفر بھی شمریز خان زادہ جیسا، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں بے تاب رہتی ہیں۔ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ رات وہ بے تابی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، اور اس کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی، جو عجیب سی وحشتوں میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئی۔ لیکن انجان سے خدشات ان دونوں کی زندگی میں کھڑے کر چکی تھی، جو نہ جانے کتنی الجھنوں کو جنم دے رہے تھے، اور یہ الجھنیں اب سلجھنے والی نہیں تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب یہ الجھنیں سلجھیں گی۔ اگلی صبح اس نے مینیجر کو کال کر کے ولیمہ کینسل کر دیا۔ وہ پوری رات اس کے قریب نہیں آ پایا، اور پھر اس کی حالت ولیمہ کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، لوگوں کو انویٹیشن مل چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حریف اس بات کو کتنا اچھالیں گے۔ آپ کی ساکھ کو خطرہ ہے۔ اس نے جب سے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا، نہ جانے کتنی سیاسی پارٹیوں کو اپنی مخالفت میں لے آیا تھا۔ وہ ہر قدم سے پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا، لیکن اس انجان سی لڑکی کے خوف اور غیر اعتمادی نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے کہا کہ ولیمہ کینسل ہوگا تو اس سے کینسل کر دو، کچھ بھی کہہ دینا، کوئی بھی بہانہ بنا لینا، لیکن مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ مینیجر سے بات کرنے والا شمریز خان زادہ تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کے سامنے شمریز خان نہیں، اسے ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنی دھڑکوں میں بسا بیٹھا، اور اب اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے بنتے ہوئے اسے اپنی شریک حیات کے طور پر اپنا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جس اذیت سے گزر چکی ہے، گزر رہی ہے، وہ اس کی عظمیت تک ضرور پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، تو وہ خود اسے چھوڑتے ہوئے اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ یہ معجزاتی مرد بھی ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہوا کرتے۔ اگر وہ معصوم سی لڑکی اس بات کو سمجھ سکتی تو شاید کبھی اسے اپنے قریب آنے سے نہیں روکتی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کتنی مجبور ہے۔ زینت بیگم حیرت زدہ ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تو ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا، بے تحاشا سرخ چہرہ، وہ اس کی ماں تھی۔ کیسے نہیں سمجھ پاتی، وہ سکون اس کے چہرے پر نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ خود کو بہت نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ ان بار تو یہ خبر بھی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی کہ ریسیپشن کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ وہ پوچھ کر تھک چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی بات بار بار بتا رہا تھا کہ اس کی ضروری میٹنگ ہے، وہ کسی بھی صورت اس میٹنگ کو کینسل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سب کچھ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، بعد میں نہیں کیا جا سکتا تو میں سمجھوں گی تم اب تک اپنے ماضی سے باہر نہیں آئے۔ شمریز، اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر کے میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ زینت بیگم اپنے غصے کو ظاہر کرنے سے باز نہیں آئی۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پلیز میرے ساتھ بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ رمشا کمرے میں آرام کر رہی ہے،
जब भी वो खुद उठ जाए तो इसे नाश्ता करवा दीजिएगा। और सुबह वो ऑफिस के लिए निकल गया। हालांकि इसे नहीं जाना चाहिए था। जीनत बेगम तो हैरानो परेशान सी थी। और फिर जब दिन के 12 बजे रिमशा जागी तो गुजरी रात का एक एक लम्हा इसके जहन में ताज़ा हो गया। दरख्शां बेगम भी सुबह होकर गई थी, लेकिन इस वक्त वो गहरी नींद सो रही थी और जीनत बेगम ने कह दिया कि इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। दरख्शां बेगम ने बस इसके माथे पर बोसा दिया। कुछ देर वो जीनत बेगम के पास बैठी रही और फिर वापस पलट गई। ना जाने शमरेज ने घर वालों को क्या बताया होगा, घर वालों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। आज तो इनका वलीमा था। अज, अजीब सी खामोशी इसका दिल मजीद धड़का गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई थी जब जीनत बेगम इसे देखकर मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई और आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया। बोसा देते हुए इसे अपने साथ लगा ली और इन्हें इस बेज़र लड़की से अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और फिर शर्मिंदगी के साथ उन्होंने वाजे कर दिया कि वलीमे की तकरीब को कैंसिल कर दिया गया है। इन्हें लगा कि शायद शमरेज ने बताया होगा, लेकिन जब वो अलाइलमी से इनकी जानब देखती रही तो वो मज़ीद शर्मिंदा हो गई। शमरेज की ज़रूरी मीटिंग थी, वो सुबह ही चला गया है, शायद इसकी वापसी हो। और इमशा ने इत्मीनान का सांस लिया। इससे चेहरे पर फैला इत्मीनान इसका पहले से खुलकर बात करना और फिर जीनत को इग्नोर करके अपने कमरे में चले जाना इन्हें अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर गया। इन्हें अपने बेटे के चेहरे पर वो चमक नज़र नहीं आई थी जो होनी चाहिए थी, और फिर उन्होंने सब कुछ अपना वहम समझकर झुठला दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी, इनका बेटा इस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाया जिस खुशी की तलब उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी में इस लड़की का इंतखाब किया था। इसे ऑफिस में देखकर सब लोग हैरान थे। न जाने इसे कितने लोगों ने सामने सफाइयाँ देनी पड़ी, न जाने इसे कितने कॉल्स मौसूल हुई थी, इसके खिलाफ कितनी बातें हुई, लेकिन इसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। वो दिन बहुत बुरा गुजरा, इसकी तौक़्क़ात से भी ज़्यादा बुरा। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस लड़की की वजह से सुनना पड़ा था। और फिर इसका रवैया खौफज़दा होकर घर वापस लौट आया। और हैरत हैरत का ज़्यादा बात यह थी कि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि इसने दूसरे कमरे में खुद को बंद कर रखा था। मम्मा घर पर हैं, वो हमारे मुतल्लिक़ क्या सोचेंगी? तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है रिमशा? डुप्लीकेट की से जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर लेटी आराम कर रही थी। अजीब सी तकलीफ़ इसके चेहरे पर वाज़े थी। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझे बता सकती हो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे आज भी लोगों के सामने तुम्हारी वजह से जलील होना पड़ा। सोचो मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहूँगा। इसका लहजा कुछ खड़ा हुआ था। वो सिर्फ इसे एहसास दिलाना चाहता था कि इसके अंदर मौजूद तल्खी को कम करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो इस पर धाड़ रहा था या इसे एहसास जुर्म में मुब्तला कर रहा था। रिमशा इसकी गोद में सर रखते बुरी तरह सिसक पड़ी। वो जब भी शदीद तकलीफ़ में होती वो दरख्शां बेगम की गोद में सर रखते हुए सिसक पड़ती। इसके चेहरे की जर्द रंगत को देखकर इसने इसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इसका वजूद बुखार से दमक रहा था। बुखार से दहकने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। प्लीज़ अपने कमरे में रहा करो, वरना सबको पता चल जाएगा। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती मत रखो, लेकिन किसी को इस बात का एहसास तो मत दिलाओ। रिमशा, एटलीस्ट मेरी फैमिली का ही ख्याल कर लो। इसके वजूद का खुद में समेटते हुए वो इस नरमी से समझा रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी जीनत बेगम बुझी हुई रंगत के साथ वापस पलट गई है। यानी जो अंदेशे इसके दिल में सर उठा रहे थे वो बिल्कुल सच थे। इन्होंने सुबह ही इसका अजीबोगरीब रवैया नोट कर लिया था। वो इसे अपने कमरे में लेकर आया। इसने खुद ही से इसे मेडिसिन दी थी। पेन किलर लेने के बाद वो आराम से सो गई और रात भी वो बेकरारी में इसके करीब जागता रहा। बिलाखिर इस शख्स की हालत क्या होगी जिसकी कमसन हसीन बीवी इसके पहलू में आराम करती रहे और वो बेकरारी से रात भर इसके चेहरे को देखता रहे। ये सच था कि इसने शादी इसे अज़ियतों और बेकरारियों के अलावा कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये भी तो आगाज़ था। न जाने कितनी रातें गुजर गईं जब इस रोज़ जीनत बेगम रिमशा को देखते हुए बुरी तरह फट पड़ी। आखिर तुम बताती क्यों नहीं हो कि तुम मेरे बेटे के करीब क्यों नहीं जा रही? मैं इस बात को इग्नोर कर रही थी कि ये तुम दोनों का आपसी मामला है, लेकिन अब मज़ीद नहीं। अगर तुम मेरे बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हो तो अपनी फैमिली को बताओ और निकल जाओ इसकी ज़िंदगी से। जीनत बेगम आखिर माँ थी, कब तक अपने बेटे को तकलीफ़ में देख सकती थी। भले ही वो ज़ुबान से इकरार नहीं करता था, लेकिन ये सच था। शादी को एक हफ़्ता होने को आया था और आज तक इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं बना। इनके बेटे के चेहरे पर वो इत्मीनान नहीं था जो वो देखना चाहती थी।
داخلی دروازے سے اس نے سر جھکائے روتی کھڑی رہی۔ مما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شمریز نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھتے ہوئے زینت بیگم سے سوال کیا، ویسے جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو باہر لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ شمریز یہ لڑکی آئے ہوئے گیسٹ اٹینڈ نہیں کرتی، کسی سے بات نہیں کرتی، بات کروں تو جواب نہیں دیتی، آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کی اور میرے درمیان کیا معاملہ ہے میں اسے اچھی طرح ہینڈل کر لوں گا۔ ماما رہی بات لوگوں کی فیس کرنے کی تو یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ کا بیٹا خوش اور مطمئن ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ماما۔ رمشا کو سہارا دے کر وہ کمرے میں لے آیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ زینت بیگم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ زینت بیگم تو اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے رمشا کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ کھڑا رہا اور اسے روز رمشا خود آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی، بے تحاشا رو پڑی۔ تمہیں مما کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے، یہ سب کچھ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے قابل نہیں ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ کیونکہ شمریز نے ہلکی سی سرگوشی کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شمریز کے سامنے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شمریز نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، مجھے بتاؤ تو میری قربت سے کیوں گھبراتی ہو؟ تم لوگوں کے درمیان بات نہیں کرتی، میں تمہارا شوہر ہوں، جب بھی حق کا طلبگار ہوتا ہوں تم شدید رد عمل دیتی ہو، آخر یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟ رمشا میں ایک مرد ہوں، میری برداشت کی بھی ایک حد ہے، اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو۔ اس کے ذہن میں کیا کچھ نہیں تھا، درخشا بیگم کا خوف زدہ گزری ہوئی رات۔ پھر اس نے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا، جو سن کر سامنے بیٹھا شخص شک کو ڈر گیا۔ آپ پلیز مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں یہ سب کچھ کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں وجائنل انفیکشن میں مبتلا ہوں، میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی مما چاہتی ہے۔ بری طرح رو رہی تھی۔ شمریز کے ہاتھوں کو تھام کر وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اسی کو نہیں بتائیں گے؟ میں ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی، خود کو ختم کر لوں گی، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اور اسے نہ جانے کتنی دیر سے دیکھتا رہا اور پھر اسے سینے میں بھنچ لیا۔ اب تک وہ اتنی شدید تکلیف سے گزر رہی تھی، وہ شدید ٹراما سے گزر رہی تھی، نہ جانے اس نے کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی۔ اس کا ایک ایک پل بھی رونا، گھبرانا، سہنا، چیخنا، چلانا اس کے ذہن میں آ رہا تھا، اور اب وہ اس کے سینے سے لگی اسے سب کچھ بتا رہی تھی، یعنی وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی، اور یہ سب اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ میں خود تمہارا علاج کروں گا۔ اس نے چونک کر بے تحاشا سرخ چہرہ اٹھایا اور پھر پلکوں کو جھپکا لیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شمریز اس کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن شمریز بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا۔ میں خود تمہارا علاج کروں گا، تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو نا؟ اس رات وہ اس لڑکی کے لیے 3 سال پرانا شمریز بن گیا، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر شمریز خانزادہ۔ ایک تلخ تجربے کے بعد اس نے اسے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور پھر بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اس پیشے کو اپنائے گا۔ جب اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو اس نے سوچ لیا تھا وہ کبھی پلٹ کر بھی اپنے ماضی کو نہیں دہرائے گا، کیونکہ اس کے ماضی کی ایسی سیاہ لپیٹ میں آ چکا تھا جو اسے ایک عرصہ کی کسی نہ طرح ڈستا رہا۔ اب آ کر وہ اپنے بھیانک ماضی سے باہر آیا تھا۔ بزنس کی دنیا میں آ کر اس نے اتنا کامیابی کو سمیٹا، یا اس کے بابا کی یہ بھی خواہش تھی کہ ان کا بزنس جوائن کرے۔ آج وہ کامیابی کی بلندیوں پر کھڑا تھا۔ جو لوگ حسرت بری نظروں سے اسے دیکھ کر لا حاصل سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے تفصیل پوچھ رہا تھا اور وہ غیر اعتمادی کا شکار تھی، بار بار لب کچلتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اس کی اندرونی کیفیات سے واقف تھا، خوف، درد اور تمام حالات کا مل جانا اب اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اتنی غیر اعتمادی کا شکار تھی؟ بعض اوقات لڑکیاں اس مسئلے کو بیان کرنے سے گھبراتی ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ جذبات قائم نہیں کر پاتی جو ان کا حق بنتا ہے، اور تب ان کے رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف جھجک اور دہشت کی وجہ سے یہ تکالیف برداشت کرتی رہتی ہیں۔
اور بالآخر ایک دن یہ تکلیف ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ وجائنل انفیکشن ایک عام ایشو ہے جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا لاپرواہی کی صورت میں جنم لیتا ہے، اور پھر جب ہم ایک میجر ایشو سمجھ کر اپنے ذہن میں سوار کر لیتے ہیں تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تب ہماری نفسیات مسائل میں بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ کسی بوجھ کی طرح ہمارے کندھوں پر سوار ہو جاتا، حالانکہ بروقت علاج کرنے سے صرف اچھے دنوں کے اندر کچھ ہی دنوں کے اندر سب کچھ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس روز اس کی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی تکلیف کا شکار ہوگی۔ فوراً گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکلا، کچھ ضروری میڈیسن اور سامان لے کر آیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس وقت بھی وہ بے سکونی کا شکار تھی۔ اسے تو ایک عرصہ ہو چکا تھا اس تکلیف سے گزرتے ہوئے۔ اسے چند مخصوص ادویات دے کر اس نے اس کے سارے زخموں کو صاف کر دیا۔ وہ درد سے تڑپتی رہی۔ اس کی جھجک، شرم، سب کچھ اس کے لیے موت کے برابر تھا، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا، اور شمریز نے اسے درد بھری زندگی سے نجات دلانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ پین کلر لینے کے بعد وہ تقریباً 2 گھنٹے اسی طرح درد سے بے سکون رہی، اور آہستہ آہستہ سکون کی ایک لہر اس کے چہرے پر چھانے لگی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے شمریز کے سینے پر سر رکھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا بہترین دوست ہے۔ جب بھی زندگی میں اسے کسی قسم کی مشکل درپیش ہو تو وہ اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے شمریز خانزادہ کو دیکھے۔ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چپ چاپ اسے سنتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا، اور پھر کبھی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ شمریز نے اس کا چہرہ سیدھا کرتے اسے تکیے پر لٹا دیا۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرتے گئے۔ وہ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے جھک کر اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ ہلکا کسمسائی، اور وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کی زندگی کا قیمتی سرمایہ تھی۔ یہ حسین اور معصوم لڑکی اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اتنا آسانی سے رکے گا نہیں، اور اگلی صبح وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر جویریہ سے اپوائنٹمنٹ فکس کروا لی تھی۔ ڈاکٹر جویریہ اس کے تعلقات کافی عرصے سے تھے۔ وہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے درمیان ایک شائستہ اور دوستانہ تعلق قائم تھا۔ اسے ڈاکٹر اور جویریہ پر پورا اعتماد تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی نے اس مسئلے کو نفسیات کا مسئلہ بنا کر اسے سر پر سوار کر لیا ہے۔ وہ جتنا بھی خوف اور غیر اعتمادی کا شکار تھی، اسے ضرور ڈاکٹر جویریہ سے ملاقات کر لینی چاہیے، اور سلسلے میں وہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ ڈاکٹر جویریہ اس کی منتظر تھی۔ وہ اسے لے کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے مسئلے کو چھیڑنا، اپنا نرم ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، اور اسے تسلی بھری مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سب سمجھانے لگا۔ وہ اسے بات چیت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بس خاموش ہی رہی۔ بار بار شمریز کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا لیتی۔ شاید اسے شمریز سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، یا جو بھی، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن ڈاکٹر جویریہ نے بھی اس کی ذہنی کشیدگی کو کافی حد تک کم کر دیا۔ نہ جانے کتنی الجھنیں تھیں جو سلجھ چکی تھیں، اور وہ اطمینان سے مسکرا دی۔ ڈاکٹر جویریہ نے مزید اس مسئلے کی تفصیل اور اس سے خوف سے نکالنے کے لیے شمریز کو بہت ساری ہدایت کی تھی، حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جاننا چاہتا تھا کہ بطور لیڈی ڈاکٹر وہ کیا مشورہ دیتی ہے۔ ایک عرصے کے بعد وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ جویریہ نے اصرار کیا کہ لنچ کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن وہ لنچ کے لیے اپنی مسز کو باہر لے جانا چاہتا تھا، جہاں وہ دونوں پرائیویٹ اور رومانٹک سا لنچ کر لیں۔ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر وہ ہاسپٹل کی راہداری سے باہر نکل رہا تھا، جب اچانک دائیں جانب موجود لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل۔ گلے میں سیتھوسکوپ، وہی مخصوص لیا براؤن اوبال اور سنہری آنکھیں، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پل بھر میں شمریز کا رنگ بدلا تھا۔ آج 3 سالوں کے بعد اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی امریکہ سے یہاں شفٹ ہو چکی ہے۔ لیزا نے ایک مسکراہٹ اس کی جانب بچھا لی۔ کیسے ہو شمریز؟ وہ پہلو بدل کر اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا، جب بے اختیار لیزا نے اسے مخاطب کیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ابھی بھی اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے وہاں سے گزر گیا تھا، جب لیزا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی دروازے تک آ گئی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کون دیکھ رہا ہے یا نہیں، وہ بس اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے سالوں بعد اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔
صرف میری ایک بات سن لو، میرے راستے میں مت آؤ اور نہ ہی میری مسز کو ڈسٹرب کرو۔ اس نے باتوں باتوں میں اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور لیزا نے حیرت بھری نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو خود بھی غیر اعتمادی اور خوف کا شکار تھی۔ سہمی ہوئی نظروں سے لیزا اور شمریز کو دیکھ کر وہ سر جھکا کر کھڑی رہی، جیسے اسے لیزا کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہو۔ میں صرف بات کرنا چاہتی ہوں شمریز، اور میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ لیزا پر اثر ہونے کے بجائے ساتھ کھڑی کھڑی لڑکی جلدی سے اس کے سینے سے آ لگی، اور لیزا سلگتی نظروں سے وہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ وہ اسے ساتھ لگائے باہر تک آیا تھا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ آج سے 3 سال پہلے وہ شخص اس کی زندگی میں موجود تھا، اور لیزا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، اس کی اسسٹنٹ اور شاید ہمارے پسند عورت بھی۔ سب کچھ نارمل تھا جب ایک رات وہ ڈیوٹی آف کرتے ہوئے ایک آخری راؤنڈ لگانے ایمرجنسی تک گیا، اور ایمرجنسی کے خالی بستر پر اس نے لیزا کے ساتھ انجان شخص کو دیکھا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے لیزا سے محبت کی تھی، اس سے منگنی کی اور سارے رسم و رواج کے ساتھ اسے اپنانے کی خواہش کی تھی۔ لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ مغربی تہذیب میں لپٹی ہوئی لڑکی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں دکھا سکتی، اور وہ اس روز کے بعد اس نے ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا۔ پہلی محبت کا دکھ تھا جو ایک عرصہ غالب رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ باہر نکل آیا، اور آج ایک بار پھر لیزا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اسے مکمل اگنور کر دیا۔ گھر آنے کے بعد رمشا نے اس سے لیزا کے متعلق دریافت کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی جیلسی کو نوٹ کر رہا تھا، سو چپ چاپ اس کے رخساروں کو لبوں پر چھو کر بات بدل دی۔ وہ اسے اپنے تاریخ ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید نہیں جانتا تھا کہ لیزا اب اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دے گی۔ اس نے باتوں باتوں میں ڈاکٹر جویریہ سے ساری انفارمیشن لے لی۔ وہ یہ ڈاکٹر جویریہ کو بتانا بھول چکا تھا کہ اس معاملے کا ذکر کسی سے نہ کرے، اور اس نے اپنے ذہن میں بازی سے وہ منصوبہ بندی بھی بنا لی جو ان دونوں کی راہوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے سکتی تھی۔ اب اس کی توجہ میڈیسن کے اثر سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ بے تکلف ہونے لگی تھی، ہلکی پھلکی بات چیت کر لیا کرتی تھی، لوگوں کے درمیان بیٹھتی، اور اس معاملے کی تقریباً 1 ماہ گزرنے کو تھا۔ زینت بیگم میں یہ تبدیلی محسوس کر کے بے پناہ خوش تھی۔ اب وہ اسے قریب آتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا تو وہ خاموشی سے مسکرا کر سنتی رہتی۔ خوف کا اثر اس کے چہرے پر کافی حد تک کم ہو گیا، اور شمریز بھی اس کی جانب سے مطمئن رہنے لگا۔ اس روز وہ آفس میں ہی تھا جب اسے حرم شاہ کی جانب سے ویڈیو کال موصول ہوئی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو جانا؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو مس کر رہی ہوں، اس نے بے حد نرم سے لہجے میں کہا۔ آج صبح سے پھر وہی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اب وہ اسے آفس میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر اتنی تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ اور لابی اتنے خشک، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ دعا لینا بھول چکی تھی، اس لیے ایک بار پھر اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، جب دھڑام سے آفس کا دروازہ کھلا، موبائل اس کے سامنے ہی پڑا تھا۔ لیزا آفس میں آئی اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور اس کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کی گردن کو بے تحاشا اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بے قراری ظاہر کر رہی تھی، جبکہ ویڈیو کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ تو مجھے اپنے لو میں تمہاری بے قراریوں سے جانتی ہوں، میں تمہارا پیار ہوں۔ وہ لڑکی تمہیں کچھ نہیں دے پائے گی، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے۔ تم ڈاکٹر ہو کر گھر میں ایک مریضہ پال رہے ہو۔ میری بے تابیوں کو دیکھو، میری بے قراریوں کو قرار دو، بخش دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شمریز وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار تھا۔ پاگل مت بنو لیزا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس نے لیزا کو خود سے دور دھکیل دیا، اور لیزا نے آگے بڑھ کر شدت سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ رمشا کی رنگت بے پناہ سرخ ہو گئی۔ لیزا سب کچھ اس کے سامنے کر رہی تھی، وہ سرخ رنگت کے ساتھ وہیں بیٹھی چلی گئی۔ جاؤ یہاں سے لیزا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، اگر تم نے میری بیوی کے لیے آج کے بعد کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے لیزا کو خود سے دور جھٹک دیا، اور وہ چیخ پڑی، آخر تمہیں کیا نظر آتا ہے اس لڑکی میں؟ نہ ہی وہ شکل و صورت ہے، اور نہ ہی وہ تمہیں بیوی ہونے کا سکون دے سکتی ہے۔ آخر چھوڑ کیوں نہیں دے سکے اس مرد نما لڑکی کو؟ وہ اپنی حد پار گئی، اور رمشا وہیں اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے شدت سے رو پڑی تھی۔ اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا،
نچلے حصے میں اچانک اٹھنے والی درد نے اسے بے تاب کر دیا تھا۔ وہ چیخ پڑی۔ تب وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ لیزا کی ہٹ درمی میں اسے اندازہ ہی نہیں تھا رمشا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ رمشا آر یو اوکے؟ رمشا میری طرف دیکھو، اس درد سے بلبلاتے ہوئے دیکھ کر وہ چیخ رہا تھا اور موبائل فرش پر گر گیا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے پکارتا رہا لیکن دوسری جانب صرف چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے لیزا کو دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور تمہاری جان لینے سے پہلے میں تمہاری بنیادوں کو ہلا دوں گا۔ شمریز خانزادہ، تم نے مجھے ٹھکرایا ہے اور اس کی قیمت تو تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ لیزا کی آنکھیں سرخ تھی۔ ٹھکرا جانے کی تذلیل وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر موبائل اٹھا کر باہر بھاگا۔ اس نے ماں کو کال کی تھی لیکن زینت بیگم کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ شاید وہ گھر سے باہر تھی۔ جب تک وہ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے حویلی پہنچا تب تک شاید خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بے قراری سے بہا کر کمرے میں آیا۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ دل کا بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ قیامت آ کر کیسے گزر جاتی ہے۔ سرخ سیال میں لپٹی اس لڑکی اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور رنگت زرد تھی۔ ہیوی بلیڈنگ اور شدید درد نے اسے ہوش کی دنیا سے غافل کر دیا۔ وہ اسے لے کر گاڑی کی طرف بھاگا اور پھر ہاسپٹل۔ وہ راستے میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی اس کے ہاتھوں سے سرک رہی ہے، جیسے موت میں مبتلا شخص نے آخری بار اس کی زندگی کی دوڑ کو تھام لیا۔ زینت بیگم کو بھی خبر ہو گئی اور وہ فوراً ہاسپٹل جا رہی تھی۔ معاملہ بہت کرٹیکل ہے شمریز، مجھے نہیں لگتا تم کر پاؤ گے۔ جویریہ نے اسے باز رکھنا چاہا لیکن وہ مکمل تیار کھڑا تھا۔ اپنی جان کی ہر صورت اپنی روح سے ملانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو ہارتا ہوا دیکھوں گا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور چند ڈاکٹرز، لیکن اس نے تمام لیڈی ڈاکٹرز کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جس بیماری کو اس کی بیوی نے صرف میل ڈاکٹرز کے شرم و حیا اور جھجک کے باعث چھپا دیا، وہ سب کے سامنے آئے۔ اس کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی اس کی کل کائنات تھی۔ لیپرٹومی کا آغاز ہوا۔ اس کے ہاتھ کپکپائے نہیں تھے، اس کی دھڑکن بے تاب ضرور تھی لیکن اسے ساکت نہیں ہونے دیا۔ اس کے اللہ مسلسل دعا کر رہے تھے۔ وہ آج اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا صرف اتنی دیر کی وجہ سے۔ وہ لیپرٹومی کے درمیان اس نے اس ماضی کے راز کو پا لیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ سرجری کامیاب ہوئی۔ اس کے دھڑکتے ہوئے دل کو قرار آ گیا۔ ڈاکٹر جویریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ خدا نے اس پر خاصا کرم کیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئی اور اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے بے قراری سے سب سے پہلے اپنے شوہر کو خود پر جھکا ہوا دیکھا۔ درخشا بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ وہ خود بھی خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ آخر اس سب میں وہ بھی تو شامل تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی اور کس طرح وہ آپ کے ساتھ چپک رہی تھی؟ آپ نے اس کے ساتھ کچھ؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی جب مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ یہ سب کچھ اکیلے میں بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ ایک آنکھ بند کرتے ہوئے اس کے جلسی بھرے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی۔ درخشا بیگم کو معلوم ہوا کہ اسے عمر کے گزر جانے کے باوجود مخصوص ایام میں رکاوٹ کا مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ضروری ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک کماری لڑکی جیسی نہیں رہ پائے گی، اور یہ ٹریٹمنٹ اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب سن کر میں پریشان ہو گئی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کے مستقبل کے لیے درخشاں بیگم نے وہ ٹریٹمنٹ کروا لیا، لیکن اس کے بعد انہیں یہ خوف غالب آ گیا کہ کل اگر ان کی بیٹی پر کسی قسم کی کوئی تہمت لگا دی گئی تو وہ کیا جواب دے گی۔ گھر میں انہوں نے کسی کو اس کے متعلق نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بعد فیملی میں بڑے اور کل کو رشتے کے حوالے سے ان کی بیٹی کو مشکلات درپیش ہوں۔ پھر یہی خوف انہوں نے اپنی بیٹی کے ذہن میں منتقل کر دیا۔ وہیں سے اس کا سارا معاملہ بگڑتا چلا گیا اور وہ آج اس کی حالت میں تھی۔ درخشاں بیگم شرمندہ تھی۔ سارے حالات جاننے کے بعد اب وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کی بیوی اب خطرے سے باہر تھی۔ درخشاں بیگم نے اسے ساتھ لے جانا چاہا لیکن وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے اور زینت بیگم نے مل کر اس کا خیال رکھا اور چند ہی دنوں کے اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔
اسے جینے کا ڈھنگ آ گیا تھا اور اب اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ اپنے شوہر کی قربانیوں کے بدلے میں اس کی ساری بےتابیوں کو قرار دے۔ اس روز اس روز لیزا نے خود میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ شمریز خانزادہ نے اپنی بیوی کو جن سے بے جان میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی زیادتی کی وجہ سے اس کی بیوی سال تک پہنچی ہے کہ اسے سرجری کے لیے ہاسپٹل لانا پڑا۔ میڈیا نے اس معاملے کو بہت اچھالا۔ لوگ اس بات پر بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ آج تک اس کی بیوی پبلک اپیئرنس نہیں ہوئی۔ سوچ رہا تھا اس نے بڑے پیمانے پر بزنس پارٹی رکھ لی۔ اس نے اپنے دوست اور دشمن ہر ایک کو اس پارٹی میں انوائٹ کر لیا۔ میڈیا کے سامنے وہ اپنی بیوی کو پہلو میں کھڑا کیے چہکتے ہوئے انٹرویو دے رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میڈیا کے نمائندے ایک مائک اس کی جانب کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے، شمریز خانزادہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کیسا ہے؟ یعنی کہ وہ ایز اے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ اس وقت وہ سی گرین کلر کی خوبصورت ساڑی میں پاس کھڑے شخص پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اور پھر اس کا اعتماد اس سے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ یقیناً خدا کا معجزہ۔ ایز اے ہسبینڈ وہ میرے لیے خدا کے کسی معجزے سے کم نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا اور پھر شمریز کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ شمریز نے جھک کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ وہ رات بےتابیوں بھری رات تھی۔ اس رات لیزا نے ہار کر اپنی شکست تسلیم کی اور وہ ملک چپ چاپ چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بعد شمریز خانزادہ اس کا حشر بگاڑ دے گا۔ ساڑی میں لیٹی ہوئی رمشا کے وجود میں اپنی محبت کے ان گنت نشانات چھوڑتے ہوئے وہ اسے مدہوش کر رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں بھی گرتی چلی جا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور ان کی محبت کی ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مل کر ایک بہت بڑی ناکامی کو شکست دی تھی۔ یقیناً اگر وہ شخص اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ جینے کے قابل نہ ہوتی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بے پناہ محبت احترام میں بندھے ہوئے رشتے کے ساتھ زندگی کا آغاز کر چکے تھے، اور یقیناً ایک یہ بہترین آغاز تھا۔